آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور اللہ پاک کے گھر میں وہی آتے ہیں جن کو اللہ بلاتا ہے۔ کسی کے گھر میں بن بلائے بھی کوئی جاتا ہے، کوئی بلائے تو تبھی گھر میں آتا ہے۔ تو یہ کرم ہے خاص ان لوگوں کے لیے جو اللہ پاک کے ذکر کے لیے محفلوں میں آتے ہیں، اس کی عبادت کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں۔ تو یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ پاک نے چاہا تو انہوں نے اللہ پاک کا ذکر کیا۔ دوستو بات یہ ہے کہ زندگی ہے تو یہی کچھ، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، باقی تو سب خواب ہے، خیال ہے، وہم و گمان ہے۔ ایک وقفہ ہمیں دیا گیا ہے، ایک ٹائم دیا گیا ہے کہ اتنا ہم نے یہاں وقت گزار کے اپنے دیش کو لوٹ جانا ہے، اپنے جہاں کے ہم ہیں، جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں چلا جانا ہے ہم نے۔ کوئی نہیں رکتا یہاں پہ، لیکن اس میں ہمیں کچھ کام کرنا ہے جو ہمارے ذمہ ہمارے رب نے لگایا ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرو، اور اپنی زندگی دین کے سانچے میں ڈالو، شریعت کے سانچے میں ڈالو، اور پھر کامیاب ہو کر دنیا سے چلے جاؤ۔ اگر نافرمانی کرو گے، حکم و دولی کرو گے، بات نہیں مانو گے، اپنی مرضی سے چلو گے، تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ تو پھر آنے والی زندگی بھی برباد ہو گئی، اور اس زندگی یہاں کی وہ بھی برباد ہو گئی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اپنے رب کو یاد کرنا، اور یہ جو خزانہ ہمیں رب نے دیا ہے، جو ہمارے سینے میں ہے، اس کو زندہ کرنا۔ یہ جو لطائف سوئے ہوئے ہیں ان کو جگا دینا، ان کو دوبارہ زندگی دے دینا، انہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اب یہ سینے میں پڑے ہیں لیکن وہ کام، وہ فنکشن نہیں کر رہے جس کے لیے ان کو بنایا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بہت ساری پریشانیاں لاحق ہیں، بہت سارے ہمیں مسائل درپیش ہیں، اس وجہ سے کہ باطن میں تاریکی ہے، دل روشن نہیں ہے، دل زندہ نہیں ہے، باطن منور نہیں ہے، اور غفلت کے پردے چھائے ہیں۔ 7 لطائف ہیں انسان کے وجود میں، اور 70,000 حجابات، پردے وہ پڑے ہوئے ہیں انسان کی لطائف پہ، اور وہ چھٹتے ہیں، وہ دور ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں اللہ پاک کا ذکر کرنے سے۔ جب ذکر انسان کرتا ہے، اتنا کثرت سے جب ذکر کرتا ہے تو یہ پردے چاک ہو جاتے ہیں، یہ پردے پھٹ جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، آپ کا سینہ منور ہو جاتا ہے، نور لنا نور ہو جاتا ہے، اور اس سے آپ کی غفلت بھی جاتی رہتی ہے۔ آپ کو بہت کچھ رب کریم عطا کر دیتے ہیں اس سارے عمل میں، کیونکہ ہر لطیفے کے پیچھے اس کی اپنی ایک دنیا ہے، اس کے اپنے اسرار، اس کے اپنے رموز ہیں جو کھلتے ہیں اس کا ذکر کرنے سے۔ چابی ہے اس میں ذات، اللہ اللہ کرے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ راہ دے ہر کوئی آکھے، میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد تینوں راہ نہیں ملنا، ایویں رول مرسے وچ راہ دے۔ تے الف الا چمبے دی بوٹی، من میرے وچ مرشد لائی ہو،
نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، تے اندر بوٹی مشک مچایا، جاں پھلن تے آئی ہو، تے شالا جیوے مرشد کامل، جائیں بوٹی لائی ہو۔ کوئی چیز آج خود نہیں بن جاتی، کاریگر بناتا ہے، بنانے والا اس کو بناتا ہے۔ الحمدللہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہے، لیکن ایمان، یقین اور ایقان کی منزلیں طے کرنے کے لیے اس کو کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر استاد کے نہیں۔ اس کے اپنے استاد ہیں، باطنی علم اس کے اپنے استاد ہیں، لیکن ان ہر دو علوم سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، علوم ظاہریہ سے بھی اور علوم باطنیہ سے بھی۔ تو یہ جو ذکر اذکار ہے یہ باطنی علم ہے، اور اس سے انسان کہ وہ جو سوئی ہوئی حص ہے یا وہ جو سوئے ہوئے لطائف ہیں یا جو غفلت کے پردے ہیں وہ چھٹتے ہیں، تو پھر ان لطائف کا کثرت سے ذکر کرنے سے ان کی جو اثرات ہیں، ظاہر اچھے اثرات ہیں، نیک اثرات ہیں، نورانی مخلوق ہے، تو وہ انسان کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب وہ انسان کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں تو انسان کے رویے بدلتے ہیں، اس کی سب سے پہلے سوچ اور فکر بدلتی ہے، پھر اس کے ظاہری اعمال بدلتے ہیں۔ اب جب وہ سوچ ہی نہ ہو، جس پہ محنت ہی نہ کی گئی ہو، جس کو کاریگر ہی نہ ملا ہو، جسے شیخ طریقت ہی نہ ملا ہو، تو اس نے تو غفلت میں ہی زندگی گزارنی۔ تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت ہے۔ آپ کو علم حاصل کرنا ہو تو آپ کو استاد کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ظاہری علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو سکولز میں جانا پڑتا ہے، کالجز میں جانا پڑتا ہے، یونیورسٹیز میں جانا پڑتا ہے۔ دینی علوم حاصل کرنے ہو تو آپ کو علماء کرام کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، ان کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے، ان سے پڑھنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو باطنی علم ہے اس کے لیے آپ کو شیخ طریقت چاہیے، صاحب اجازت چاہیے، جو مسند ارشاد پہ بہنے گئے، جس کو حق ہے، جس کو بنایا گیا، اس کو اختیار دیا گیا، اس کے پاس جاؤ اور سیکھو۔ یہ اصل کام ہے تمام پیران عظام کا، مرید کی تربیت کرنا۔ جیسے ایک استاد کا کام ہے بچے کو پڑھانا، کتاب پڑھانا، اس کا سلیبس مکمل کرانا، تو یہ بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، استاد پڑھاتا ہے، اسی طریقے سے پیر طریقت، شیخ طریقت بھی اپنے مرید کو دین سکھاتا ہے، اور وہ ذکر اذکار کے ذریعے، اپنی نیک نگاہوں کے ذریعے، اپنی نیک توجہات کے ذریعے اس میں ایک تبدیلی لاتا ہے۔ اور پھر یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہاں پہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک طرف سے نہیں ہوتا۔ یہ وہ بات نہیں ہے کہ یہ کھل جا سم سم، کھل جا سم سم، ایسی بات نہیں ہے۔ محنت کرنی پڑتی ہے۔ مرید کا کام ہے اپنے شیخ کے حوالے ہو جانا، مکمل حوالگی اختیار کرنا، اس کا حکم ماننا، اور شیخ کا کام ہے مرید کی پیاس بجھانا۔ طالب مولا ہے تو اس میں اس کو اس منزل پہ لے کر جانا، یہ پیر طریقت کا کام۔ اگر مرید حوالے نہیں ہوتا تو اس میں پیر کا قصور نہیں ہے۔ تو اس لیے استعداد تو مرید کی ہوتی ہے، جتنا اس کے پاس شوق ہوگا،
جتنی تڑپ ہوگی، جتنا ولولہ ہوگا، جتنی چاہت ہوگی، جتنا عشق و مستی ہوگی، جتنی مضبوط طلب ہوگی، اتنا ہی اس کو فیض ملے گا، اتنی اس کو وہ چیز ملے گی، کیونکہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، یہ کسی کی ذاتی چیز نہیں ہے، یہ محبت خداوندی، یہ فیض، یہ کوئی کسی کی ذاتی وہ نہیں ہے، یہ آتا ہے رب کی طرف سے آتا ہے، ایک نظام ہے اس کا بھی، اس نظام کی تحت یہ آتا ہے، پھر جو جتنی طلب رکھتا ہے اتنا ہی پاتا ہے، اگر تھوڑی طلب ہے تو تھوڑی پائے گا، بہت طلب ہے تو انشاءاللہ بہت کچھ پا لے گا، کیونکہ دینے والے اور ہیں، یہ ایک واسطہ ہے جو شیخ سامنے بیٹھتا ہے، اس کے پیچھے ایک اور روحانی دنیا ہے، تو پھر تربیت کرتا ہے مرید کی، اور اس دوران اس کو بے شمار ان گنت فائدے اسے نصیب ہوتے ہیں، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس کو وہ سوچ اور وہ فکر نصیب ہو جاتی ہے جو اخروی اور ابدی ہے، اور پھر اس کو دانائی نصیب ہو جاتی ہے، وہ صاحب بصیرت بن جاتا ہے، پھر اس کو سکون مل جاتا ہے اس دنیا میں، اور دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا چار اس کا کھیل ہے، وہ دنیا کی طلب نہیں رکھتا، اس کے قدموں میں دنیا ڈھیر کر دی جائے تو وہ ٹھوکر مار کے گزر جاتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کس کے بدلے ہے؟ ذکر اذکار کے بدلے، ذکر اذکار کہاں سے ملا؟ شیخ طریقت سے ملا، اور شیخ کبھی بھی مرید وہ شیخ نہیں ہوتا جو لالچ رکھے اپنے مرید سے، مرید کی جیبوں پہ نظر رکھے، مرید سے ذاتی مفادات وابستہ کر رکھے، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے، لالچی ہو، دنیا دار ہو، وہ کبھی پیر نہیں ہو سکتا، پیر جائیدادیں نہیں بناتا، وہ آخرت وہ اپنی سنوارتا ہے، مریدوں کی بھی آخرت سنوارتا ہے، تو اس لیے میرے دوستو، مرید کا کام ہے حوالے ہو جانا، اور شیخ کا کام ہے اس کی تربیت کرنا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہی کام ہے تمام پیران عظام کا، اور میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں 80% لوگ سنت الجماعت ہیں، اور اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں، اور کسی نہ کسی طور وہ کسی نہ کسی آستانے سے وابستہ ہے، تو اگر وہ آستانے تربیت کرے اپنی مریدوں کی تو ایک انقلاب آ سکتا ہے، لوگوں کی سوچ اور فکر بدل سکتی ہے، ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہمیں خود شناسی آ سکتی ہے، ہمیں خدا شناسی اور مصطفیٰ شناسی آ سکتی ہے، اور یہی کچھ چاہیے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ لیکن آلاس یہ سب کچھ نہیں ہے، ابھی ساری بات رسمی چل رہی ہے، اور کہیں کہیں خاص طور پہ یہ سلسلہ نقشبندیہ سیفیہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم باقاعدہ تربیت بھی کرتے ہیں، سلوک کی منازل بھی طے کراتے ہیں، ذکر اذکار کراتے ہیں، اور مرید پہ نظر بھی رکھتے ہیں، اور اس کو اچھے برے سے آگاہ بھی کرتے ہیں، لیکن سارے مرید ایک جیسے نہیں ہوتے، فرق ہوتا ہے، کوئی اچھی تربیت لیتا ہے، اچھا مرید ثابت ہوتا ہے، اور کچھ مرید نالائق ہوتے ہیں، جیسے شاگرد یا جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کچھ ہونہار ہوتے ہیں، لائق ہوتے ہیں، قابل ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ نالائق ہوتے ہیں،
لیکن استاد کا کام ہے، پیر کا کام ہے مرید کی تربیت کرنا۔ اس چیز کا فقدان ہے ہمارے ہاں۔ کاش یہ بات ہر جگہ، ہر پیر خانے میں یہ بات پہنچ جائے اور وہ اپنے مریدوں کو اپنے سلسلے کے مطابق، اگر چشتیہ ہے تو چشتیہ کے سلوک کرائے، قادریہ ہے تو قادریہ کا سلوک کرائے، نقشبندی ہے تو نقشبندی کا سلوک کرائے، سہروردی ہے تو سہروردی کا سلوک کرائے، 4 سلسل برحق۔ اور پھر دیکھنا کہ تبدیلی کیسے آتی ہے اس ملک میں، عوام کی ذہن اور فکر کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ جب تک یہ پردے نہیں چھٹتے غفلت کے، جب تک تربیت نہیں ہوتی، اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ تو اس لیے آج ہمارے یہ المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم ہیں مسلمان، لیکن مسلمانی تقاضے ہم پورے نہیں کرتے۔ ہماری سوچ اور فکر قرآن و سنت کے تابع ہونے کی بجائے یہ سوچ اور فکر کسی اور کے تابع ہے، کسی اور کو مانتی ہے، کسی اور کو اہمیت دیتی ہے، اور اپنے احکامات الہیہ اور احکامات محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پس پش ڈال رکھا ہے اور سنی ان سنی کر دیتے ہیں۔ یہ نشانی ہے فسق و جو فجور میں جو رہتے ہیں، جو فاسق ہوتے ہیں، ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ غافل ہوتے ہیں، غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، تو ان کے فیصلے اپنے مرضی کے ہوتے ہیں۔ وہ من موجی مسلمان ہے، جو مرضی میں آیا وہ کر جاتا ہے، سنجیدہ نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، شاگردی نہیں اختیار کی، باقاعدہ تعلیم نہیں لی۔ نتیجہ کہ دنیاوی طور پہ ترقی بھی کر جائے، بڑے بڑے عہدوں پہ بھی پہنچ جائے، لیکن وہ دینی شعور اس میں نہیں ہوتا، وہ دین کی رمق نہیں ہوتی، اس روشنی سے وہ عاری ہوتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر غلط فیصلے کرتا ہے، پھر بڑے سستے داموں بک جاتا ہے، تو اوروں سے متاثر ہو کر اپنے دین پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اپنے دین کو ہی خراب کرتا ہے، اور یوں ایک معاشرے میں خرابی کا سبب بن جاتا ہے۔ ورنہ آپ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کبھی بھی یہ فیصلہ نہ کرتے اگر انہوں نے باقاعدہ دین کا تعلیم حاصل کی ہوتی۔ وہ یورپ میں پڑھے ہیں، وہ انہی کی سوچ اور فکر سے متاثر ہے کہ مذہبی آزادی، تحریر و تقریر کی آزادی، ہر کوئی آزاد ہے۔ وہی اس کے پیچھے فلسفہ سمجھو، یہ تو وہ لوگ ہیں جو خدا کو چھوڑ بیٹھے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں، جو اپنے دین کو، اپنے مذہب کو چھوڑ بیٹھے ہیں یہ لوگ، اور انہوں نے ایک ایسا نظام وضع کیا ہوا ہے جسے جمہوری نظام کہتے ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ جو جمہور کا فیصلہ، جو عوام کا فیصلہ، تو عوام سارے ٹھیک تو نہیں ہو سکتے۔ اگر عوام ایک غلط فیصلے پہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا فیصلہ مان لینا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی مرضی کا خود مختار ہے، خود آزاد ہے، وہ خود فیصلے کرنے، اس کے پاس عقل ہے۔ تو گویا انہوں نے اللہ اور رسول کی بات چھوڑ دی ہے، اپنے مذہب کی بات چھوڑ دی ہے، وہ انسان کو سب کچھ بنا بیٹھے ہیں کہ وہ اگر ننگا پھرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، اگر وہ ہم جنس پرستی کرنا چاہے تو اسے آزادی ہے، کوئی اسے منع نہیں کر سکتا۔ یہ ان خیالات سے یہ لوگ متاثر ہیں، اس معاشرے سے یہ متاثر ہیں، اس نظام سے یہ متاثر ہیں جسے جمہوری نظام کہتے ہیں۔ اس کی قباحتیں ہمارے سامنے ہیں، ہمارے سارے مسائل کی وجہ یہی نظام ہے۔ آج تک جو ہم بھگت رہے ہیں اسی نظام کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہیں، کیونکہ اس نظام کو چلانے والے
دشمنان دین و ملت ہیں، یہود و نصارہ ہیں اس کو چلانے والے، اس کے خالق وہی ہیں۔ ہمارے لیے شریعت ہے، ہمارا نظام شرعی نظام ہے، لیکن افسوس شرعی نظام کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ جب حلف اٹھاتے ہیں تو اس میں جی دین کی بھی بات کر جاتے ہیں، اور نظریہ پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں کہ میں اس نظریے کا تحفظ کروں گا۔ تو خاک تحفظ کرے گا؟ بکتے جھوٹو منافقو، تم نے تو نظریے کو ختم کر دیا ہے۔ نظریہ ہوتا تو آج یہاں پہ قانون جو ہے وہ اسلام کا ہوتا، دین کا قانون نافذ ہوتا، یہاں پہ دین تخت پہ ہوتا۔ آپ اس طرف تو آتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے شرعی عدالت بھی بنا رکھی ہے اور بھی بہت عدالتیں بنا رکھی، لیکن آپ ان پہ عمل تو نہیں کرتے ہو کسی پہ۔ آپ کے فیصلے تو سارے کے سارے کم و بیش وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آج ملک کس نہج پہ پہنچ گیا ہے، کیا حالات کر دیے ان لوگوں نے۔ اور میں اس پاکستان کی عوام کو یعنی داد دینی پڑتی ہے، ان کے حوصلوں کو بھی اور ان کے صبر کو بھی۔ پتہ نہیں یہ حوصلہ ہے، یہ صبر ہے، یا بے حسی ہے، یا ایمان سے آ رہی ہیں کہ انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ ہر سب کچھ برداشت کیے جا رہے ہیں، سب کچھ برداشت کیے جا رہے ہیں۔ ایک غلامانہ طرز زندگی اختیار کر رکھی ہے اور اس غلامی میں خوش ہیں۔ مسلمان کدھر گیا ہے؟ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان کو ڈھونڈا جائے، وہ مسلمان نہیں نظر آ رہا ہمیں۔ اس جس کی ہمیں تلاش ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، اس ملک کو، اس امت کو ضرورت ہے اس مسلمان کی، جس کا کردار سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا ہو، جس کا کردار عمر فاروق جیسا ہو، جس کا کردار سیدنا ابوبکر صدیق جیسا ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عثمان غنی۔ آج کیوں نہیں ہمیں لوگ مسلمان نظر نہیں؟ انہوں نے بھی یہی قرآن پڑھا تھا، اسی نبی کو مانتے تھے۔ آج بھی قرآن وہی ہے، ہمارا رسول وہی ہے، آپ ہیں ہمارے رسول، اور قرآن بھی وہی ہے اور اللہ بھی وہی ہے۔ خرابی کہاں پہ پیدا ہوئی ہے؟ خرابی ہم میں پیدا ہوئی ہے۔ ہم مسلمانی طرح کر بیٹھے ہیں، ہم نے غیر کا جوا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، ہم نے غیر کی غلامی کو قبول کر لیا ہے، ہم غیر کی تہذیب اور تمدن میں ہم نہائے گئے ہیں پورے طور پہ، اور اس کو ایک برتر اور اعلیٰ تہذیب سمجھتے ہوئے اس کو ہم قبول کر بیٹھے ہیں، اور اپنے تمدن کو چھوڑ دیا، اپنی تہذیب کو چھوڑ دیا، اپنے طور طریقے چھوڑ دیے، اپنے اطوار چھوڑ دیے، اپنے رویے چھوڑ دیے مسلمانی، اور سب کچھ غیر سے لے کر بیٹھے، اور پھر بھی شرمندہ نہیں ہیں۔ تو امتیاز یہ ہے کہ اس پہ شرمندہ نہیں ہے، احساس زیاں نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ احساس زیاں بھی نہیں ہے، تو پھر تو سیاپا ہی سیاپا ہے، پھر پیچھے رہتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ حشر ہمارا ہو چکا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ اپنی صفوں میں اور اپنے اندر اس مسلمان کو ڈھونڈیں، اور کہتے ہیں نا ڈھونڈے سے خدا بھی مل جاتا ہے، وہ مل جائے گا، وہ ادھر ہی ہے، آپ کے اندر موجود ہے۔ صرف تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو، کہاں ہے آپ کی خودی، کہاں ہے آپ کی خود شناسی، کہاں ہے آپ کی مسلمانی؟ اگر آپ سے خود سے سوال کرو گے تو آپ کو جوابات ملیں گے، آپ کو ضرور جواب ملیں گے۔ خدا را غور کرو، آپ کے اندر ایک قاضی بیٹھا ہے، میرے رب نے آپ کے اندر ایک قاضی بٹھا رکھا ہے، ایک نیک فرشتہ آپ کے اندر موجود ہے۔
جو آپ کی اصلاح کرتا ہے. اگر آپ رہنمائی چاہتے ہو وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، لیکن جب آپ رہنمائی چاہتے ہی نہیں ہیں تو پھر کیسے رہنمائی ہو؟ پھر راستہ کیسے دکھایا جائے جب طلب ہی نہیں ہے، جب فکر ہی نہیں ہے، جب احساس جہاں ہی نہیں ہے، تو پھر معاملات کیسے چلے؟ اس لیے میرے دوستو ہمیں غور کرنا ہوگا. ہمارا معاشرہ انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ہماری اخلاقی اقدار تباہ ہو چکی ہیں، ہماری دینی اقدار تباہ ہو چکی ہیں، ہماری مورل ویلیوز ختم ہو چکی ہیں، اور ہماری سب سے بڑی بات ہم اپنی نسلوں کو بگاڑ بیٹھے ہیں. ہم اپنی بچوں کا مستقبل تباہ کر بیٹھے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی تباہ کر بیٹھے ہیں، اور اس عمل میں اپنے ملک کو بھی تباہ کر بیٹھے ہیں. آپ غور کرو کہ یہ 25 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے، اور اس پہ پلنے والے کتنے ہیں؟ جو گھٹیا اور کمینے لوگ جو ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، یہ پیراسائٹ ہیں. یہ عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، عوام کی ٹیکسوں پہ پلتے ہیں، اور عوام ننگی ہے، عوام بھوکی ہے، نہ انصاف ملتا ہے، نہ انہیں کوئی سیکیورٹی ملتی ہے، نہ ان کے پاس ان کی عزت ملتی ہے. ان کو ہر جگہ ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے. تھانہ کچہریوں میں سارے صاحب اور افسر بنے ہوئے ہیں، پلتے ہمارے ٹکڑوں پہ ہیں، اور ہماری ہی بلی ہمیں ہی میاؤں، ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہم بھی زیادتی کرتے ہیں، ہمیں بھی انسان نہیں سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کسی اور دنیا کی مخلوق سمجھتے ہیں. ذرا ان کی مراد تو دیکھو، ذرا غیر مسلموں کے بھی طریقے دیکھو کہ وہاں ان کے کیا حالات ہیں. خدا کی قسم ایک ہفتہ بھی دور کی بات ہے، 24 گھنٹے میں کوئی ایسا جرئی مرد ہو، ایسا مرد مومن ہو جو آئے اور تمام مراد ان سے واپس لے لے. اتنی آج کل سوشل میڈیا پہ بھی لوگ بڑی جرأت سے اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، لیکن جو اقتدار کی معنوں میں تو بات نہیں پہنچتی ہے، وہاں تک تو پتہ نہیں پہنچتی ہے بھی یہ نہیں. اگر پہنچتی ہے تو انہیں پتہ ہے کہ ان میں وہ دم خم نہیں ہے، ان میں وہ حرارت، ان میں حرکیت نہیں ہے، ان میں وہ جوش، وہ ولولہ نہیں ہے، وہ غیرت نہیں ہے، اور وہ نہایت ڈھٹائی کے ساتھ ملکی وسائل پہ قابض ہیں اور ان کو بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. کتنی بڑی بڑی مراد لیتے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور باہر کے ملکوں میں جائیدادیں بناتے ہیں، جزیرے خریدتے ہیں، محل خریدتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. اس ملک میں بھی بڑی بڑی جاگیریں، بڑی بڑی جائیدادیں. کیوں یہ ڈرتے ہیں اسلام سے؟ کیوں یہ اپنے اسلامی نظام، شرعی نظام کو نہیں آنے دیتے؟ اسی وجہ سے کہ ان کی عللے تللے، یہ جو ان کا شاہانہ رہن سہن ہے، یہ سب کچھ جاتا ہے ان سے. اسلام تو حساب مانگتا ہے، وہ تو پوچھے گا بھائی یہ کہاں سے لیا ہے تم نے، کیسے بنایا ہے، یہ مال کیسے بنایا ہے، جواب دو، ورنہ پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. اس لیے اس نظام کو یہ نہیں آنے دیتے، نہ اس نظام کی بات کرتے ہیں. جب کوئی اوتھ اٹھا رہا ہے تو وہ جی ہم نظریے کی حفاظت کریں گے، اور میں حامیوں ہوں گا، نظریے کا حامی ہوں گا، اور پتہ نہیں کیا کیا بک بک لکھا ہوا ہے. جھوٹ بولتے ہو بے ایمانو. تمہاری اسمبلیوں میں تو تم نے حلف میں یہ ڈال رکھا ہے کہ کوئی، اور آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنے گا، اور اس کا نظام کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالا جائے گا. یہاں پہ شریعت کا نفاذ ہوگا، جس کے لیے پاکستان بنا ہے. نظریے کا مطلب یہی ہے، اور نظریے کے تحفظ کی بات بھی کرتے ہیں.
جب حلف اٹھاتے ہیں تو آئین میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن عملاً بالکل ایسا ہے، منافق ہے، گھٹیا لوگ ہیں، پتہ اس پہ غور ہی نہیں کرتے، ایسے کہہ کے گزر جاتے ہیں جس کا جیسے کوئی عام سی بات ہے۔ کسی سیاسی پارٹی میں مجھے دکھ ہوتا ہے، یہ جو نام نہاد اسلامی پارٹیاں ہیں کہ یہ اپنے مفاد کے لیے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اب ان کو الیکشن میں دھاندلی ہوئی، بالکل بجا طور پہ دھاندلی ہوئی، کوئی اس میں شک نہیں ہے، اور یہ اب تو اکٹھے ہو گئے ہیں، کس لیے کہ ان کی ذات کو تکلیف پہنچی ہے، الیکشن میں ان کو ہرا دیا گیا ہے، اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، کبھی اسلام کے لیے بھی اکٹھے ہوئی ہیں، کبھی شریعت کے نظام کے لیے اکٹھے ہوئی ہیں، صرف اپنے مفاد کے لیے، اور جب ان کے مفاد پہ ذکر آتی ہے تو پھر چین چین کرتے ہیں، یہ کوئی کردار نہیں ہے، یہ بڑے بڑے سورما جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں باقی تو چلو ان میں تو کوئی ہمیں خیر کی ان سے تو امید ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو ہیں ہی وہ بائیں بازو والے لوگ ہیں۔ ابھی وہ جو نام نہاد دائیں بازو والے لوگ ہیں جو جن کا جھکاؤ اسلام کی طرف یا دین کی طرف ہے، تو میں جھکاؤ کی بات نہیں کرتا، میں تو ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو بہت بڑے پارٹیوں کے سربراہ بھی ہیں اور بڑی بڑی توندے بھی ہیں اور بڑے عرصے سے ملکی سیاست میں ایک اہم رول بھی ادا کر رہے ہیں، اور اہم رول نہیں، گھٹیا رول ادا کر رہے ہیں کہ ہر حکومت میں شامل ہونا اور ہر حکومت میں فائدہ اٹھانا، اور جب فائدہ نظر نہ آئے تو پھر مخالفت شروع کر دینا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک جماعت، دینی جماعت، اس کا سربراہ عمران خان کو یہودی کہتا تھا، یہودیوں کا ایجنٹ کہتا تھا، اور غدار وطن کہتا تھا، ہر تقریر میں تقریباً اس کا موضوع یہ ہوتا تھا۔ آج اس کے ساتھ جب اس کو سیٹیں نہیں ملی ہیں یا اس کو تھوڑی اس کی دم پہ پاؤں رکھا گیا ہے، تو اب چین چین کر کے اب اس کے پاس پہنچ گیا ہے، ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کا کردار، یہ سب کا ایسا ہی ہے، جب یہ آپ کے دین والے یا اسلام نام نہاد اسلام والے، تو پھر یہ دوسروں کی کیا اشر ہے؟ پھر کہاں اسلام ہے، کہاں پاکستان، کہاں نظریہ؟ یہ سب کچھ تو ہوا میں ہے، زمین میں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہمیں بدلنا ہوگا۔ میں ایک بات پہ زور دیتا ہوں کہ ہماری تمام عبادات، ہماری تمام طریقتیں، تمام سلوک، تمام ذکر اذکار، ان کا نچوڑ یہ ہے کہ اس ملک میں نظام اسلام نافذ ہو، اس ملک میں دین نافذ ہو، اور یہی ہر مسلمان کا مقصود ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا۔ یہ تو بات ہوگی نا جب روز محشر جب ملاقاتیں ہوں گی، پھر پتہ چلے گا کہ آج ہم جب اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جب دین کی بات کرتے ہیں کہ وہ خدا را ہمارا ساتھ دو، دین کو تخت پہ لائیں، ہمارے دست و بازو بنو مسلمانوں، ہم ان کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ جاگتے نہیں ہیں۔ پھر بھی دینا کس کو، ووٹ کس کو دینا ہے؟ جو ختم نبوت کے ڈاکو ہیں ان کو دینا ہے، جو بے شعور لوگ ہیں ان کو دینا ہے، جو قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں ان کو دینا ہے ووٹ، جو ملک و ملت کے دشمن ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میرے دوست، ہمیں متحد ہوگا ہمیں، اگرچہ الیکشن میں ہمارے ساتھ بدترین دھاندلی کی گئی ہے، ہمیں دانستہ طور پہ ہرایا گیا ہے، ہمارا ووٹ بینک چوری کیا گیا ہے، اور دانستہ طور پہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے، اور لیکن یہ کتنی جرات کے ساتھ
کتنی ڈھٹائی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ کیا یہ سب کچھ کر کے یہ کسی خیر کی توقع رکھتے ہیں کہ ان کے اس اقدام سے ملک میں بہتری آئے گی، یا پاکستان مضبوط ہوگا، یا عوام میں خوشحالی آئے گی؟ یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ دن بدن ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا حادثہ ہے، اتنا بڑا سانحہ ہے ملک کے لیے۔ میں کہتا ہوں جس طریقے سے ایک ہمارا مشرقی پاکستان ہم سے گیا تھا، تو اسی طریقے سے ہم لگاتار سانحات سے دوچار ہو رہے ہیں، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا سانحہ ہے کہ 70 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں الیکشن پہ، لیکن رزلٹ کیا ہے؟ بے ایمانی سے سب کچھ کیا گیا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ پوری قوم جو ہے وہ ہاتھ انہوں نے سر پہ رکھے ہوئی ہے، ظلم کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہ تباہی کس کی ہو رہی ہے؟ یہی تو میں بار بار کہتا ہوں، اور نالائکو تم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو، اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہو، اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہو۔ کیا منتقل کر رہے ہو اپنے بچوں کو؟ کیا سبق دے رہے ہو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کہ ہم ایسے ہیں، ایسے ہم ننگے ہیں؟ یہ ہمارے کرتوت ہیں۔ بڑا بڑا افسوس کا مقام ہے، دل بہت دکھی ہے ہر مسلمان کا۔ اور اگر ووٹ عوام دیتی، اور عوام اگر یکسوئی کے ساتھ ایکا کر لیتی اور اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے سنجیدہ سوچ اختیار کرتی اور دین والوں کا ساتھ دیتی، اب بھی وقت ہے کہ پوری قوم اٹھ جائے، جاگ جائے، اور یہ روایتی لٹیرے، بدماش، بے ایمان، ڈاکو، ان سے جان چھڑائے، اور کوئی نیک قیادت جو ہے اس کو سامنے آنے دیں، تاکہ ہمارے مسائل حل ہوں اور ہمارا مستقبل بہتر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔